بلاول بھٹو نے جنوبی ایشیا میں دیرپا امن پاکستان اور بھارت کے مربوط مذاکرات سے مشروط کر دیا۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ صدر ٹرمپ اس معاملے میں کردار ادا کریں۔ انہوں نے بھارت کی جانب سے نیو نارمل کی اصطلاح کو خطرہ قرار دے دیا۔ They call the ceasefire a pause, not a ceasefire. They call the ceasefire a trailer and expect us to wait. پتا ہے کہ پاکستان کو اگر پانی نہیں ملا تو یہاں فاقہ ہوگا، یہاں وہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ زندگی کا کہ یہاں پر لوگوں کا جینا ممکن نہیں۔ دیکھیے، پانی کو لے کر بھارت اور پاکستان کے بیچ بڑھتا تناؤ اب نئی اونچائی پر پہنچ چکا ہے۔ حال ہی میں بھارت نے سندھو جل سمجھوتے کو استھگت کر دیا تھا، جس سے پاکستان کو بھاری جل سنکٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے شہباز رو رہا تھا کہ ٹرمپ بہادر بچا لو، اور اس کے بعد ان کا واٹر سیکٹری چٹھی لکھ رہا صاحب دے دو، کیا کریں؟ کیونکہ ان کی خریف کی فصل فیل ہو رہی ہے، پانی کی قلت اب پاکستان میں آپ کو گھر گھر میں دکھ رہی ہے، آپ کو کھیت میں دکھ رہی ہے، ان کے کسان کی آنکھیں پھٹی ہے۔ ایئر فورس اور نیوی جو ہے وہ انڈیا نے ابھی تک ایکٹیو رکھی ہوئی ہے۔ جدھر ہمیں جتنا ڈیمیج ہوا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں یا ہار گئے ہیں۔ اور یہ جو ایکسرسائزز ہیں یہ بارڈر سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوں گے، اور 100 کلومیٹر جو ہے نا بہت تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے فائٹر جیٹس کے لیے۔ آپ یہ سمجھیں کہ 1-8 سیکنڈ کے اندر ہی وہ بہت آگے آ سکتے ہیں، اور 1 منٹ میں بھی وہ پاکستان کی سرحد جو ہے اس کو کراس کر کے پاکستان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارا مسئلہ ہے، ہم بھارت کے ساتھ تو پیس کی منتیں کر رہے ہیں، بھارت ہماری باتیں ہی نہیں سننا چاہتا۔ ڈیلیگیشن ہے وہ وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو ملا ہے جو فیصلہ ساز ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے امریکن جو وائس پریزیڈنٹ ہے JD وینس، اس سے ملاقات کی۔ اور یہ مشقیں صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے بلکہ مسلسل وہ اس ڈیوریشن میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ اندر اپنے یہاں جو لوگ بٹھا رکھے ہیں ہم نے، سو کالڈ انمول رتن یا میں جنہیں بولتی ہوں ٹیررسٹ۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند کرکسل ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، آپ نے کلپ میں دیکھا اس وقت پاکستان بھارت کے آگے پانی کے لیے گڑ گڑا رہا ہے۔ نہریں سوکھ گئی ہیں، ڈیم سوکھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں کھیتی کرنا بالکل اسمبھو ہو چکا ہے، اور اگلے کچھ ہی دنوں میں پاکستان میں بجلی کی کٹوتی بھی شروع ہو جائے گی۔ اب پاکستان ودیشوں میں جا کر گڑ گڑا رہا ہے کہ بھارت سے بات کروا دو۔ پاکستانی پورو ودیش منتری بلاول بھٹو نے امریکہ سے بھارت کو بات چیت کی میز پر لانے کا انورودھ کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا، سنگھرش سے بچنے کے لیے یہی ایک ماتر راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، بنا پانی کے ہماری جنتا تراہی تراہی کر رہی ہے۔ بلاول نے کہا کہ 22 اپریل 2025 کو پہلگام حملے کے بعد بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤ بڑھ گیا۔ اس کے بعد بھارت نے سندھو جل سمجھوتا رد کر دیا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے شملہ سمجھوتا سہت بھارت کے ساتھ سبھی دوپکشیہ سمجھوتوں کو نلمبت کرنے کا فیصلہ لیا۔ بھارت اور پاکستان نے 1960 میں سندھو جل سمجھوتا کیا تھا۔ اب پاکستان بھارت کے آگے پانی کے لیے گڑ گڑا رہا ہے۔ تو چلیے پاک میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ لوگ ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ آفٹر آل وہ پیس تو بھارت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو نیکسٹ ڈور ان کی بغل میں موجود دیش ہے، مگر وہ 7 سمندر پار کر کے امریکہ کیوں پہنچے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارا مسئلہ ہے، ہم بھارت کے ساتھ تو پیس کی منتیں کر رہے ہیں، بھارت ہماری باتیں ہی نہیں سننا چاہتا۔ وہ کہتے ہیں ہم پیس مشن پہ نکلے ہوئے ہیں امریکہ، اور امریکہ پہنچ کے جو میں نے ان کی بہت ساری بریفنگ سنی، ان بریفنگ کو سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ بھارت میں جو کمیونل کارڈز ہیں بھارت کے حوالے سے وہ خود ہی کھیلنا چاہتے ہیں۔ بھارت کے کمیونل کارڈ بھارتی کھیلیں تو بات سمجھ آتی ہے، وہ بھارت کے کمیونل کارڈ بھی کھیلنا چاہتے ہیں اور بھارت کے حوالے سے اپنا گیان بھی دینا چاہتے ہیں۔ سب بلاول بھٹو کہ لوگ شاید جاننا چاہیں گے کہ میں یہاں کیوں نکلا ہوں، مجھے تو بھارت کے ساتھ پیس ٹاک کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں دے ریفیوز ٹو ٹاک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹاک تو بڑی ضروری ہے۔ اب اسی سپیچ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی 1000 ایشوز ہوں، ٹاک تو کرنی ہوگی۔ تو بھارت کے پرائم منسٹر بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کے ساتھ
60-65 साल टॉक ही की है। हमारे यहाँ जो इनकी रिप्रेजेंटेशन थी वो एक नेशनल रिप्रेजेंटेशन उसको नहीं कहा जा सकता। इंडिया से जो रिप्रेजेंटेशन थी वो नेशनल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद फिर जो शशि थरूर हैं वो एक बहुत सीजन्ड डिप्लोमेट हैं, यूनाइटेड नेशंस में वो काम करते रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं। उनका जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा है और वो बड़े एक डिसेंट पोलाइट लेकिन बड़े एक पावरफुल अंदाज में अपनी बात कम्युनिकेट करने की अहलियत रखते हैं। हमारे यहाँ से बिलावल भुट्टो थे जो अभी एक तरह के अप्रेंटिस ही हैं, यानी ये समझ लें कि शहरी रहमान और हिना रब्बानी खर की सरपरस्ती में वो अपनी बातें कर रहे थे। दूसरा ये है इसमें कि जो इंडियन डेलीगेशन है वो वहाँ पे जाके उन लोगों को मिला है जो फैसला साज हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उससे मुलाकात की। जेडी वैंस से मुलाकात हुई और उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो उसको प्रेजेंट किया और उसने उनके मौक़िफ़ की तायीद की और इवन उन्होंने कहा जी कि आपके साथ जो हमारे तिजारती मामलात हैं उसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी और जुलाई के पहले हफ्ते तक काफ़ी इसमें चीज़ें आगे की सिमत बढ़ेंगी। हमारा जो डेलीगेशन था ये ज़्यादातर थिंक टैंक्स में जाके इन्होंने तकरीरें की हैं। रैंड कॉरपोरेशन में गए, अटलांटिक काउंसिल में गए, स्टिम्सन सेंटर में गए, यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में गए। अब ये जो है ये कोई ऐसा सच फैसला साज इदारे नहीं है, ये थिंक टैंक्स हैं। तो यहाँ पे जाके इन्होंने तकरीरें की। उन्होंने जो है वो अमेरिकन जो उन्हीं समझ लेना कि एस्टैब्लिशमेंट से जाके डायरेक्ट उन्होंने बात की, जो कि डिसीजन ले सकते हैं अपने तौर पे। फिर उसके बाद ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो इंडियन डेलीगेशन है उसको काफ़ी एज हासिल है कि वो लोग अपने तौर पे वो एक कॉम्प्रिहेंसिव वेल आर्टिकुलेटेड एक नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया है उसको वो प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा जो डेलीगेशन गया था इन्होंने सिर्फ जो एक ऑलरेडी जो हमारा एक मिलिट्री एक नैरेटिव है इस पूरी सूरत हाल के हवाले से उसी को उन्होंने आगे प्रेजेंट कर दिया। सिर्फ ये था कि प्रेजेंट करने वाले सिविलियन थे, नैरेटिव जो था वो मिलिट्री का था। तो ये बड़े बुनियादी फ़र्क थे हमारे डेलीगेशन में और उनके डेलीगेशन। और लेकिन सर अच्छा अचीव क्या होगा दोनों कंट्रीज को अगर हम देखें तो ये अचीव क्या करना चाह रहे हैं? लोगों को पता ही है क्या हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है कि कैसे एक दूसरे के ऊपर अटैक हुए। अब ये दोनों बताने क्या गए और अचीव क्या करेंगे? बेसिकली तो ये अपने नैरेटिव की राह में एक राह हमवार करने के लिए गए ना, कि हमारा ये नैरेटिव है, हमारे साथ ज्यादती हुई है और हमारा नैरेटिव एक्सेप्ट किया जाए और इस नैरेटिव की रोशनी में आगे फर्दर स्टेप्स लिए जाएं। यानी एक तरह से अपना एक डिफेंस करने के लिए और अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए ये वहाँ पे गए। लेकिन देखें इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इंडिया को हमारे ऊपर एज हासिल है। एक तो ये कि वहाँ पे इस वक्त जैसी भी है बहरहाल एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसकी जो लेजिटिमेसी है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यानी जो इलेक्शंस हुए थे उन इलेक्शंस में किस हद तक एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आई है इस पर एक क्वेश्चन मार्क है।